بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 307 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب الجنایات سے باب فی اعتبار حالت القتل سے متعلق پڑھیں گے کہ اعتبار تیر انداز کی تیر پھینکنے کے وقت کا ہوگا، نہ کہ تیر لگنے کے وقت کا۔ اسی اصل پر مصنف علیہ الرحمہ بہت سارے مسائل متفرع کریں گے اس باب میں، جن کی تفصیل ہم آج کے سبق میں جانتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ آتے ہیں کتاب کی طرف سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں۔ باب فی اعتبار حالت القتل المعتبر حالت الرمی فتجب الدیة بردة المرمی الیہ قبل الوصول لا باسلامه والقیمة بعتقه ولا يزمن الرامي برجوع شاهد الرجم بعد الرمی وحل الصيد بردة الرامي لا باسلامه ووجب الجزاء بحله لا باحرامه۔ یہ باب ہے قتل کے حالت کے اعتبار کے بیان میں۔ اب تک مصنف علیہ الرحمہ قتل کے زواج سے متعلق مسائل ذکر کر رہے تھے، اب یہاں سے قتل کے احوال اور صفات کو ذکر فرمائیں گے۔ سب سے پہلے عزیز طلبہ مصنف علیہ الرحمہ نے المعتبر حالت الرمی میں ضابطہ ذکر فرمایا ہے کہ معتبر جو ہے وہ تیر پھینکنے کے وقت کا اعتبار ہے، یعنی تیر جس وقت پھینکا جائے گا اس وقت کے حالت کا اعتبار معتبر ہے، اس کا اعتبار کیا جائے گا احکام کے لاگو ہونے میں، لل اصابہ نہ کہ تیر لگنے کے وقت کی حالت کا، یعنی اس وقت کی حالت کا اعتبار نہیں ہوگا۔ یہ امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ ضابطہ ہے۔ صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تیر لگنے کے وقت کے حالت کا اعتبار ہوگا۔ امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول چونکہ راجح ہے، ان کی دلیل یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں زمان کا لزوم ہمیشہ فعل کے سبب سے ہوتا ہے، کیونکہ انسان کے بس میں صرف اس کا فعل ہی ہے، اور وہ جو ہے تیر پھینکنے کے وقت کا جو ہے وہی اس کا فعل ہے جس وقت وہ تیر پھینکتا ہے۔ باقی تیر کا پھر جا کر نشانے پر لگنا یا نہ لگنا یا نشانے تک پہنچنا یا نہ پہنچنا یہ اس کی بس میں نہیں ہے، وہ قتل کا سبب نہیں ہو سکتا۔ تو جب وہ قتل کا سبب نہیں ہو سکتا تو قتل کا اصل سبب اس کا فعل ہے، اور فعل جو ہے وہ تیر پھینکنا ہے، تو لہذا تیر پھینکنے کے وقت کا جو حالت ہے اسی پر احکام معتبر ہوں گے، نہ کہ تیر لگنے کی حالت کا۔ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اصابہ یعنی تیر لگنے کی حالت کا جو وہ تیر لگنے کی حالت کا اعتبار ہوگا، اور اسی پر وہ احکام متفرع کرتے ہیں۔ بہرحال مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں المعتبر تو حالت الرمی، معتبر وہ تیر پھینکنے کی حالت ہے۔ فتجب الدیۃ بردۃ المرمی الیہ قبل الوصول۔ اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر رامی نے تیر پھینکا مسلمان کی طرف اور ابھی تیر لگا نہیں تھا مرمی الیہ کو، کہ مرمی الیہ مرتد ہو گیا نعوذ باللہ، تیر لگتے ہی وہ مرتد ہو گیا، تو اب اگر ہم تیر لگنے کی حالت کا اعتبار کرتے ہیں تو وہ مرتد ہے اور غیر معصوم الدم ہے، لہذا اس کی خون کا کچھ بھی لازم نہیں ہونا چاہیے رامی پر۔ لیکن تیر پھینکنے کی حالت کا اعتبار کرتے ہیں تو اس وقت مرمی الیہ مسلمان تھا، تو امام صاحب فرماتے تیر پھینکنے کی حالت کا اعتبار ہوگا، لہذا اس رامی پر اس مرمی الیہ کی دیت لازم ہوگی، واجب ہوگی۔ صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں چونکہ وہ مرتد ہو چکا ہے، بوقت اصابہ وہ مرتد تھا، لہذا اس کے خون وائے گا یا وہ کچھ بھی لازم نہیں ہوگا۔ امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل میں نے بتا دی۔ فتجب الدیۃ، لہذا دیت واجب ہوگی، بردۃ المرمی الیہ قبل الوصول، تیر پہنچنے سے پہلے مرمی الیہ کے مرتد ہونے کے باوجود، لا باسلامہ اے لا یجب الدیۃ باسلامہ۔ یہی مسئلہ ہے کہ اگر رامی نے تیر پھینکا مرتد کی طرف جو غیر معصوم الدم تھا،
اس کا خون مباح تھا، کچھ بھی رامی پر لازم نہ ہوتا اگر وہ مرتد مرتا ہے، لیکن تیر لگنے سے پہلے وہ اسلام قبول کر لے کہ بھئی آخری خاتمہ خراب ہو رہا ہے لہذا کلمہ ہی پڑھ لیتا ہوں، اس کو اللہ نے اسلام کی توفیق دے دی۔ تو اب اگر وقت اصابہ کا اعتبار کرتے ہیں، تیر لگنے کے وقت کا اعتبار کرتے ہیں، تو اس صورت میں تو دیت واجب ہونے چاہیے، لیکن اگر وقت رمی کا اعتبار کرتے ہیں تو پھر دیت واجب نہیں ہونی چاہیے۔ تو مصنف علیہ رحمہ فرما رہے ہیں لا تجب الدیت باسلامہ، مرمی الیہ کا اسلام قبول کرنا جو ہے اس سے دیت واجب نہیں ہوگی اگر تیر پھینکتے وقت وہ مرتد تھا۔ والقیمت بعتقہ، اسی اصل پر متفرع دوسرا مسئلہ مصنف علیہ الرحمہ ذکر فرما رہے ہیں، اگر رامی نے تیر پھینکا غلام کی طرف اور وہ جا کر جس وقت تیر لگ رہا تھا اس سے پہلے آقا نے اس غلام کو آزاد کر دیا، اب اگر تیر پھینکنے کے وقت کا اعتبار کرتے تو اس وقت یہ غلام تمرمیل ہے، لہذا اس کی قیمت واجب ہونی چاہیے رامی پر، اور اگر تیر پہنچنے کے وقت کا اعتبار کرتے ہیں تو اس وقت وہ آزاد ہو چکا ہے، تیر لگنے کے وقت وہ آزاد ہے، لہذا اس کی دیت واجب ہونی چاہیے۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ تیر پھینکنے کے وقت کا اعتبار ہے لہذا تجب القیمت، اس رامی پر قیمت واجب ہوگی بعتقہ، باوجود اس کے آزاد ہونے کے، اس کے آزاد ہونے کے باوجود اس پر کیا لازم ہوگی بھائی، اس کی قیمت واجب ہوگی نہ کہ جو ہے اس کی دیت۔ ولا يضمن الرامی برجوع شاہد الرجم بعد الرمی، اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ بیان فرمایا کہ اگر کسی شخص کے خلاف گواہوں نے زنا کے بارے میں گواہی دی کہ اس نے زنا کیا ہے، قاضی نے ان گواہوں کی گواہی پر فیصلہ سنا دیا کہ اس کو رجم کیا جائے گا، اب وہ غیر معصوم الدم ہو گیا، لہذا اب اگر اس کو کوئی شخص قتل کر لیتا ہے تو قاتل سے جو ہے قصاص یا دیت وغیرہ نہیں لی جاتی۔ اب جب رامی نے دیکھا، تیر انداز جس نے کمان ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے اور اس نے دیکھا کہ یہ شخص زانی ہے اور قاضی نے اس کے خلاف سنگسار کا فیصلہ کر دیا ہے، لہذا کل تک کیا انتظار کرے، ابھی سے اس کو تیر مار لیتے ہیں، اور تیر پھینکا اس کی طرف، جیسے ہی تیر اس پر لگ رہا تھا تو شاہد نے اپنے گواہی سے رجوع کر لیا کہ بھئی میں رجوع کرتا ہوں، اور ظاہر ہے کہ جب زنا کے گواہوں میں سے ایک رجوع کر لے تو پھر جس کے خلاف فیصلہ ہو چکا ہو رجم تو وہ ساقط ہو جاتا ہے۔ تو اب اگر ہم تیر پھینکنے کی حالت کا اعتبار کرتے اس وقت شاہد رجوع نہیں کیا ہوا تھا، گواہ نے رجوع نہیں کی تھی، تو لہذا اس صورت میں تو اس پر تیر کی وجہ سے کوئی زمان نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر تیر لگنے کے وقت کا اعتبار کرتے اس وقت گواہ رجوع کر چکا تھا، لہذا اس پر زمان ہونا چاہیے۔ تو مصنف علیہ رحمہ فرماتے تیر پھینکنے کے وقت کا اعتبار ہے تو لا یضمن الرامی، تیر پھینکنے والا ضامن نہیں ہوگا برجوع شاہد الرجم، رجم پر گواہی دینے والے گواہ کا رجوع کرنے سے، بعد الرمی، تیر پھینکنے کے بعد، قبل الاصابہ، لگنے سے پہلے۔ وحل صید بردت الرامی لا باسلامہ، یہ تو آپ جانتے ہیں کہ مرتد کا ذبیحہ شکار حرام ہے، مسلمان کا تو حلال ہے، تسمیہ پڑھیں۔ تو اب اگر کوئی مسلمان شکار کی طرف تیر پھینکے بسم اللہ پڑھ کر، ابھی تک شکار کو تیر لگا نہیں تھا کہ وہ نعوذ باللہ مرتد ہو جائے، تو شکار حلال ہو گیا حرام بوقت اصابہ، تیر لگنے کے وقت تو وہ مرتد ہے لیکن تیر پھینکتے وقت وہ مسلمان تھا، تو مصنف علیہ رحمہ فرماتے حل الصید، شکار حلال ہوگا اس لیے کہ تیر پھینکتے وقت وہ مسلمان ہے، بردت الرامی، تیر پھینکنے کے بعد رامی کے مرتد ہونے سے، لا باسلامہ، لیکن اگر تیر پھینکتے وقت وہ مرتد تھا اور تیر لگتے وقت وہ اسلام قبول کر لے تو لا یحل، شکار حلال نہیں ہوگا باسلامہ، تیر پھینکنے کے بعد اس کے اسلام لانے سے۔ ووجب الجزاء بحلہ لا باحرامہ، اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص حالت احرام میں ہو اور وہ شکار کر لے تو اس شکار کا بدل اور قیمت اور جزا اس پر واجب ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے حالت احرام میں شکار کرنے کی وجہ سے فدیہ بھی اس پر لازم ہوتا ہے۔ تو مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں کسی نے شکار کی طرف تیر پھینکا
حالت احرام میں اور پھر فوراً یاد آیا کہ میں تو حالت احرام میں ہوں، فوراً احرام کھول دیا اور حلال ہو چکا، تیر لگتے وقت وہ حلال تھا، تو فرماتے ہیں چونکہ تیر پھینکنے کے وقت کا اعتبار ہوتا ہے اور اس وقت یہ محرم تھا، تو واجب الجزاء، تو اس پر جزا واجب ہوگی، بدل واجب ہوگی اس شکار کا بحلہ، اس محرم کے حلال ہونے سے، لا باحرامہ۔ ہاں اگر تیر پھینکتے وقت جو ہے وہ حلال ہے اور تیر پھینکے اور اس کے بعد پھر وہ فوراً احرام باندھ لے، تو فرماتے اس صورت میں اس پر جو ہے بدل یا قیمت اس شکار کا واجب نہیں ہوگا، اس لیے کہ جس وقت تیر پھینک رہا تھا اس وقت یہ حلال تھا۔ تو یہی فرماتے ہیں کہ لا یجب الجزاء، جزا اس پر واجب نہیں ہوگی باحرامہ، ہی اس کے احرام پہننے سے، محرم بننے سے۔ تو عزیز طلبہ، اسی پر آج کل جو ہم جنگلوں وغیرہ میں جو ہے جال بچاتے ہیں شکار پکڑنے کے لیے، اور اس میں شکار کبھی 1 گھنٹے میں کبھی 1-2 دن بعد بن جاتا ہے، تو اگر آج ہم نے شکار کے لیے جال بچایا، اچانک جو ہے ہمیں خبر آئی کہ ویزا لگ گیا، لہذا ٹکٹ تیار ہے، فوراً عمرے کے لیے پہنچو، اور ہم نے احرام باندھا چلے گئے، جال ہمیں یاد ہی نہیں رہا، پیچھے سے جال میں جو ہے اب شکار بچ گیا، تو جال تو ہم نے بچایا تھا حلت کی حالت میں، اب جب شکار پھنس گیا اس میں، وہ احرام کی حالت میں ہے، تو اس کا بدل ہم پر لازم نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ہم نے احرام باندھا، ساتھ شکار کے لیے جال بچایا کہ چلو واپس ہی آنے تک جو ہے اس میں شکار پھنس جائے گا، پھر جب ہم واپس آئے حلال اور اس وقت اس میں شکار پھنس گیا، تو فرماتی اس صورت میں پھر جزا لازم ہوگا، اس لیے کہ جس وقت جال بچایا تھا، جس وقت سبق ہم نے منعقد کیا تھا، اس وقت جو ہے ہم احرام میں تھے۔ عزیز طلبہ، اسی کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام ہوا۔ آج ہم نے فصل فی اعتبار حالت القتل سے متعلق پڑھا، اس میں ہم نے ضابطہ پڑھا المعتبرۃ حالت الرمی، اور اسی ضابطے پر تمام مسائل متفرع ہیں۔ آپ حضرات اس کو خوب غور سے سنیں سمجھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر و آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔